ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ مذاکرات جو ایران اور یو ایس اے کے ہو رہے ہیں، اس میں ایک ہفتے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور آغاز ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک معاہدہ پہلے یک طرفہ ختم کیا تھا 2018 میں، 2015 میں جو ایران اور یو ایس اے کا ہوا تھا۔ تو یہ اب کیسی پیش رفت رہی، کیونکہ خبریں تو خوش آئند آ رہی ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو میرے خیال میں جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ جو وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ حتمی طور پر جب یہ مذاکرات ختم ہوں گے، کنکلوڈ ہوں گے، تب ہی اس حوالے سے کوئی رائے جو ہے وہ قائم ہو سکے گی۔ اگرچہ جو صدر ٹرمپ ہیں 2018 میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے سے الگ ہو گئے تھے 2015 میں جو ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آنورڈ ایران بھی انڈر گراؤنڈ بہت کچھ جو وہ کرتا رہا ہے، اس کے حوالے سے خدشات بھی جو وہ موجود ہیں، لیکن ابھی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ یہ دھمکی ضرور لگاتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو وہ فوجی آپشن وہ استعمال کریں گے اور اس کو لیڈ جو ہے وہ پھر اسرائیل جو وہ کرے گا۔ ابھی جب مذاکرات کی بات جو وہ کی صدر ٹرمپ نے، پہلے وہ نہیں کر رہے تھے، جو ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح آپ دھمکی لگا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس طرح جو وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ ایگری ہوئے، اور اس کے بعد یہ بات یہ بھی خبریں آئیں کہ یہ شاکنگ تھا جو اسرائیلی جو ہیں حکام ہیں ان کے لیے، کہ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پھر اگر ایک لمبے عرصے تک یہ مذاکرات چلتے ہیں تو وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس جو ہے ان پر کوئی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن میرے خیال ہے اتنی اس طرح نہیں ہے نارمل، جس طرح بتایا گیا کہ ایک تو ایران کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایران پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کمزور ہوا ہے۔ جو پراکسیز تھیں مختلف جو ایران کی، تو اس میں جو ان کے ہیڈز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ ایران کے اندر بھی اور ایران سے کے باہر بھی۔ اسی طرح اگر ایران کاؤنٹر اٹیک کیا اسرائیل پر تو اس کا کیا نقصان ہوا اسرائیل کو، وہ ہمیں جو اس طرح نظر نہیں آیا۔ تو جو ایران کی پوزیشن ہے وہ بھی بہت کوئی مضبوط نہیں ہے، مطلب ویک ہوا ہے ایران۔ لیکن دوسری جانب مذاکرات ہو رہے ہیں، اب صدر ٹرمپ بھی یہ چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرائن ایشو وہ ریزالو کر لیں گے یا غزہ کا مسئلہ جو ریزالو کر لیں گے، وہ ایشوز حل نہیں ہوئے۔ اب وہ ایران کی طرف آئے ہیں، اب وہ ٹیرف والا معاملہ وہ بھی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اب ایران کی طرف آئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ہو کہ کوئی ایسی ڈیل بن جائے جس سے تاثر جائے کہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا، اس کے حوالے سے خدشات جو ہے وہ اب دور ہو رہے ہیں، اور ایران بھی چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی سچویشن جو ہے وہ ایسی بنے کہ جو فوجی آپریشن ہے یا کوئی ایسا اس طرف جو ہے معاملات نہ جائیں۔ ثاقب بشیر صاحب، ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی یا جو چیزیں ہم بائے کرتے ہیں وہ اس طرح چیزیں کم نہیں ہوئی ان کی قیمتیں، عالمی منڈی سے کیونکہ تعلق ہے۔ تو دوسری کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ یہ وہ ثمرات جو حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پاتے؟ حکومت جو ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اب عام آدمی جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ جس طرح وزیر خزانہ صاحب نے بھی سوال کیا کہ یہ نیچے کیسے جو نہیں جا رہی، تو یہ بڑا ہی ٹیکنیکل سوال ہے اور ٹیکنیکل اس کا جواب ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آسان اگر کریں تو عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ نے 2022 سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں، ہماری جو کرنسی تھی وہ بہت اوپر گئی، مہنگائی اسی طرح جو پیٹرولیم پرائسز تھیں وہ بڑھی، اس کے اثرات ہر طرف آئے، جو اشیائی ضروریات تھیں ان پر اس کے اثرات آئے، اور وہ چیزیں ایسے بڑی مارکیٹ میں کہ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں تھا، کہ روزانہ کی بنیاد پر جو وہ مہنگائی جو وہ ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران جو عام آدمی ہے اس نے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جابس کریشن نہیں ہے، پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ تو عام آدمی کی قوت خرید کم ہوئی ہے، جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کم سے کم چیزیں جو
وہ خرید رہا ہے. تو جب کم چیزیں خریدے گا تو طلب جو ہے وہ اس کی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ جو سچویشن ہے اسی وجہ سے وہ مہنگائی کی شرح وہ کہتے ہیں وہ کم ہو رہی ہے, بڑھنے کی اضافہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے 1965 سے بھی کم ہو گئی ہے. جو ہماری 1965 میں تھی نا, حکومت کہتی ہے کہ اس سے بھی ہماری مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے. نہیں وہ مطلب بات ٹھیک ہے, مطلب ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. مسئلہ وہی ہے کہ عام آدمی کہتا ہے کہ یار مارکیٹ میں جب میں کچھ چیز خریدنے جاتا ہوں تو وہاں تو چیزیں بڑھ ہی رہی ہیں. ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہو. ابھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں, ابھی بجلی کی قیمت انہوں نے کم کی, وہ بھی آپ پچھلے ویک میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز کم کرنی تھی تو انہوں نے بجلی میں ایڈجسٹ کر کے اس کو جو ہے وہ کم کیا, اگرچہ آئی ایم ایف سے ان کو اجازت نہیں ملی تھی. اسی طرح حکومت نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ بات بھی کی اور کریڈٹ لیا, خاص طور پر وزیر اعظم صاحب نے اس کو اناؤنس بھی کیا. اور دوسری جانب جو تنخواہوں کی آپ نے بات کی, پارلیمنٹیرینز اور اخراجات, جو آسٹرٹی میئرز جو ہے وہ خاص طور پر جو ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھے, کیا اب بھی وہ ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو عوام ہے, عام آدمی, جب آپ اس کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ جو ہے وہ تھوڑا سا صبر کریں, جو ہے وہ آسانی ہوگی, مشکل وقت گزر جائے گا, آپ کے حالات بہتر ہوں گے, جابز کریشنز ہوں گی, آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ پھر عوام کی ایک تو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو حکمران طبقہ ہے ان کے حوالے سے. تو اس قسم کی چیزیں کم سے کم دیکھنی چاہیے. پھر جو ہم بات کرتے ہیں یہ جو ٹیکس کلیکشن کی, ٹیکس کلیکشن میں آپ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں, اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں کہ وہ اس کو روک سکے. لیکن کیا آپ جو ہے وہ تاجر ہے, بار بار آئی ایم ایف بھی کہتا ہے, خود بھی آپ پالیسیز بناتے ہیں, تاجر سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ مائنر لیول پہ چلے جائیں, کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی فوڈ پوائنٹ پہ چلے جائیں, ہر جگہ پہ آپ کو وہ 2-3 قسم کی سلپس ہوں گی. آپ بار بار کہیں گے تو تب جا کر وہ آپ کو وہ سلپ نکال کے دیں گے جس پہ ٹیکس ان کا پتہ چلے کہ ہاں یہ جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے, حتی الامکان کوشش ہوتی ہے, اور کیوں نہیں گورنمنٹ یہ کر رہی, جو ایف بی آر کیوں نہیں کر رہا, تاکہ معیشت پر جو برڈن ہے, جو برڈن آپ سارا عام عوام پہ ڈالتے ہیں, وہ کم سے کم ہو, اور مہنگائی کی شرح نہیں بلکہ مہنگائی کم ہو, اور عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس جو ہے وہ لے اسے. ثاقب رشید صاحب, پاکستان میں بھی کافی افغانی شہری تھے موجود جو کہ امریکہ جانے کی آس پر بیٹھے ہوئے تھے, اور امریکہ نے ان کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا تھا. پھر ان کا اب کیا بنے گا, اور پھر جو وہاں پر ہیں ان کو واپس کیسے بھیجا جائے گا اور کہاں بھیجا جائے گا؟ جی بالکل, یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ سے جو لوگ پہلے جو ہے وہ سیٹل تھے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو جو اسلام آباد میں یا پاکستان میں جنہوں نے جانا تھا وہ سپٹمبر تک شاید یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں, سپٹمبر 25 تک, تو وہ تو بالکل بھی نہیں جا سکیں گے. اب جو ہے وہ یہیں پہ ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں امریکنز کے ساتھ کام کیا ہے جب یہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ موجود تھے. ابھی جو پاکستان سے بھیجے گئے ہیں افغان مہاجرین تقریباً 10,000 ہیں. یہ 1 اپریل سے جو واپسی ہوئی ہے ان کو فورسفلی جو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو عبوری وزیر اعظم ہیں وہاں کے افغان طالبان کے, انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ایکٹ کر رہا ہے پاکستان. اور یہ بات بھی سننے کو ملی کہ اگر آپ اس طرح فورسفلی بھیجیں گے ان کو اور وہ سارے واپس آ جائیں گے افغانستان میں, تو یہ پھر ٹی ٹی پی جیسی اور جو بلوچ شدت پسند تنظیمیں, ان جیسی تنظیموں کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے. اندازہ لگائیں کہ 40 سال وہ یہاں پہ رہے ہیں, پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس کا نقصان بھی ہوا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے باوجود جب ان کو واپس جو ہے وہ پہلے ٹائم دیا گیا, اب جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے. اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی دھکے مار کے واپس بھیجا جا رہا ہے, کہ اسلام آباد سے, پنجاب سے, کسی جگہ سے بھی ان کو وقت بھی دیا گیا کہ وہ خود بھی چلے جائیں, وہاں سے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, وہاں سے جی خود بھی. اور ان کی طرف سے, افغان طالبان کی طرف سے, ایک تو جو ٹی ٹی پی فیکٹر ہے,
اس پہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق صاحب، انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے وہی پوائنٹ رکھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کو پاکستان کے خلاف جو استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغان جو طالبان، لیکن یہ ہے کہ جب مہاجرین واپس جاتے ہیں تو ان کی جانب سے کبھی فتوے کبھی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ ایران میں نے واپس بھیجے ہیں، ایران نے بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین واپس بھیجے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں بات کرتا۔ ایران بھی مسلم ملک ہے، ہم بھی جو 40 سال خدمت کی ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے جو یہاں پہ مہاجرین تھے۔ تو حال یہی ہے کہ وہاں جو پاکستان کا کوشش یہی تھی جب سے یہ مہاجرین واپس بھیجنے کی پالیسی آئی تھی، اس کے پیچھے ویسے وجہ یہ تھی جو پاکستان نے سختی سے اس پر عمل کیا کہ اگر آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیں گے ٹی ٹی پی یا اس قسم کی تنظیموں کو تو پھر ٹھیک ہے، ان کو آپ واپس لیں، اپنے افغان مہاجرین کو بھی واپس لیں، ان کو سیٹل کریں۔